أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين حمد أجمل خدا پاک را آنکہ ایماندار مجھ سے پاک را روشن سے حق سے جمالش عالم انسان را یک نگاہ جانا قیمت ایمان عیدگاہ ناغریبان قوتو جملہ محبوبان فدا بروتو تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا کچھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خال کے حسن و ادا کی قسم معزز و محتشم حاضرین، ربیع الاول شریف کا باعظمت مہینہ جس میں ہم حضور قربان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی برکت سے ہمارے نور ایمان میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قلبی اور روحانی سکون نصیب فرمائے۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شانیں اور عظمتیں عطا فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ زندگی گزارنی ہے تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو دیکھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ بہترین نمونہ تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب بھی راضی۔ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 29 سورۃ نور والقلم سے میں نے کلمات سے یہ بات پڑھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور کا معنی اور ہے انّا کا بے شک، آپ حضور علیہ السلام کو خطاب ہے، لا ادا لام باقید کے لیے ادا کا معنی اوپر، خلق کے عظیم پر ہیں۔ ان کلمات طیبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے عظیم کا ذکر،
تو حرف الا بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کھولو کے عظیم پر ہیں. حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، اللہ کے محبوب کا خلق وہ قرآن ہے. یعنی جو کچھ قرآن مجید میں ہے نا تعلیمات، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ہوا. آپ جو کچھ کریں گے، فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے، وہ قرآن. تو قرآن حکیم یوں سمجھیے کہ خاموش کتاب ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب کی جو زندگی حیات آپ کی ذات وہ ایک ناطق کتاب ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر ہیں. جو کچھ فرما دیں وہ خلق عظیم کے درجے میں دائرے کے اندر ہوگا. جو کر کے دکھا دیں، جس طرح کہ کوئی ماہر ہوتا ہے اسے مہارت. شاہ سوار گھوڑے کا کسے کہتے ہیں؟ اگر وہ گھوڑے پہ سوار ہو، گھوڑے کو دوڑائے، تھوڑے فاصلے پہ پھر گر جائے، پھر دوبارہ سواری کر پھر گر جائے، اس کو ہم شاہ سوار نہیں کہیں گے. ایسے گاڑی چلانے کا کوئی ماہر ہے، وہ ہر ایک تو ماہر نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا پیارے محبوب آپ خلق کے عظیم پر ہیں. یعنی جو خلق کے عظیم ہے وہ آپ کی بالکل مکمل آپ کے کنٹرول میں ہے، دست رس میں ہے. خلق کے عظیم، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں. بعض محققین نے جو خلق حسن بھی لکھا ہے، یہ خلق کریم ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، اور ایک خلق عظیم ہوتا ہے. جن میں سے ایک خلق وہ ہے کہ اگر کوئی احسان آپ پہ کرے، جتنا احسان کرے آپ بھی اتنا کر دیں، اور اگر نقصان کرے تو آپ بھی اتنا ہی کر سکتے ہیں زائد. اور ایک اور خلق ہے کریم، فائدہ اس کو پہنچا دیں. تو آگے ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچانا. جب خلق عظیم کی باری آتی ہے کہ جو نقصان بھی پہنچائے اس کو معاف بھی کر دو، بدلہ بھی نہیں لینا، اور اسے کچھ دینا بھی ہے، اسے کچھ دینا بھی ہے. انبیاء علیہ السلام کے خلق وہ بڑی عظمت والے تھے، لیکن امتوں کو جو انہوں نے سکھایا، کسی نے خلق حسن سے، کسی نے خلق کریم پر. مثلا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ بدلہ لینا منع تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بدلہ لینا ضروری تھا. کسی نے آپ کا نقصان کیا، مثلا ایک تماچا لگایا، تو شریعت مسلم میں ضروری تھا کہ اسے بھی ایک تماچا لگاؤ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے اندر تھا معاف کر دینا، معاف کر دینا تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ، دین اسلام، یہ جامع گلدستہ حیات ہے. اس کے اندر تینوں سطح موجود ہیں. اگر کوئی زیادتی کرے تو اس دین کے اندر ہے کہ اتنا اس کو آپ ہی اس سے سلوک وہی کر سکتے ہیں. اگر چاہیں تو آپ معاف بھی فرما سکتے ہیں، کیونکہ امت محمدیہ کے اندر بھی تو مختلف ذہنوں اور جذبات والے لوگ تھے. کچھ ایسے جو نرم مزاج، کچھ ایسے جو سخت مزاج. یہ سخت مزاج امت دعوت کے اندر تو سارے شامل ہیں. جن کو اللہ کے محبوب نے دعوت اسلام دی ہے، کلمہ نہیں پڑھا، وہ امت دعوت میں شامل ہیں. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت میں. جو سخت قسم کی قومیں ہیں، بہادر قسم کی، وہ کہتے دیکھو اسلام نے کیسی تعلیم دی ہے. ایک آدمی
کسی کو تکلیف پہنچائے، نقصان کرے، وہ بدلہ ہی نہ لے۔ اس لیے اس شریعت مطہرہ کے اندر تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اور خلق عظیم کیا ہے کہ معاف بھی کر دینا، بدلہ بھی نہیں لینا، معاف بھی کر دینا، اس پر احسان بھی کر دینا، خلق عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ، سن 8 ہجری کے اندر جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت 10,000 صحابہ، تلواریں بھی موجود ہیں، اور مغلوب تھے سارے کفار مکہ، کانپ رہے تھے۔ ابھی ابرو کا اشارہ فرمائیں گے، اپنے غلاموں کو آرڈر دیں گے تو یہ تلواروں سے ہماری گردنیں الگ کر دیں گے ہمارے بندے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے انہیں اس وقت خطاب فرمایا تھا، اے مکے والو، تم نے 13 سال ہمیں ستایا۔ کبھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے گلے میں رسیاں ڈال کے گلیوں میں کھینچا جاتا، پتھر مارے گئے تھے اور گرم ریت پہ لٹایا گیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ستایا گیا، آپ پہ ظلم و ستم کیے گئے، 3 سال تک قطع تعلقی کی گئی۔ شیب ابی طالب میں آپ محصور رہے تھے، بچے تکلیف کی وجہ سے روتے تھے اور کفار ہنستے تھے، اور 8 سال مدینہ منورہ کے اندر بھی تم نے میرے غلاموں کو چین سے زندگی نہیں گزارنے دی، وہاں بھی تکلیفیں دیتے رہے۔ 8 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 21 سال۔ اتنا عرصہ یہ ستاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے۔ ان کے ظلم کی داستان، اور داستان کی وہ جو کتاب تھی، ایک ایک صفحہ آپ نے ان کے سامنے انہیں دکھا دی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ آج ہمارا بچنا مشکل ہے۔ زندگی سے گویا وہ مایوس ہو چکے تھے، اتنے میں اللہ کے محبوب نے اعلان فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم، ہم تم سے کوئی بدلہ، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ عام اعلان فرما دیا معافی کا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے محبوب کے احسان کو دیکھ کر، خلق کو دیکھ کر پھر کیا ہوا؟ چوک در چوک، جماعت اندر جماعت، وہ کلمہ پڑھ کے پیارے محبوب کے دین کو قبول کرنے لگے۔ یہ ہے اللہ کے پیارے محبوب کے اخلاق کی تاثیر۔ اور ایسی دوسری روایت ہے مسلم شریف کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کے محبوب جب پہ اعلان نبوت بھی فرما دیا تھا تو ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ جو دشمن تھے، ابو لہب وغیرہ، انہوں نے واحد مشہور کر دیا۔ کسی نے ساحر کہا، جادوگر، کسی نے کاہن کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپس میں یہ مشورہ بھی کرتے رہے کہ ان کے خلاف ہم پروپیگنڈے کریں، کیا کیا کہیں لوگوں کو۔ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں کشاں کشاں، کھینچے کھینچے چلے آ رہے ہیں، لوگوں کو دور کرنا ہے، ہٹانا ہے۔ کسی نے کہا کہ کہہ دو کہ یہ کاہن ہے۔ آپس میں بیٹھے ہیں، کہنے لگے لوگ مانیں گے نہیں ہمارے۔ اور کسی نے کہا جادوگر کہہ دو، کہنے کہ ان کی جو گفتگو ہے یا ان کی زندگی ہے وہ جادوگروں والی نہیں۔ بڑی انہوں نے کوشش کی، کسی نے مجنون کہہ دیا کہ معاذ اللہ دماغ مبارک کے بارے میں کہا، مجنون کہہ دیا دشمنوں نے۔ تو یہ جو زماد اصلی تھے، یہ مکہ المکرمہ سے باہر رہتے تھے، یہ دم کرتے تھے، ہاتھ پھونک کرتے تھے۔ کسی کو سانپ نے ڈس لیا، بخار ہو گیا، کوئی تکلیف ہے، یہ دم کرتا تھا۔ اور یہ ثواب کی نیت سے یہ شخص چلا اپنے علاقے سے، مکہ المکرمہ پہنچا۔ اب یہ پوچھ رہا تھا ایک ایک سے، یار وہ کون شخص ہے جس کو جنون کی تکلیف ہے؟ میں دم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں دم کروں گا، اللہ اسے شفا دے دے، مجھے ثواب ہوگا۔ اچھی نیت۔ تو اللہ کے محبوبوں کے پاس جاؤ تو نیت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ نیت یہ لایا تھا، حقیقت کا اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ ہستی کون ہے۔ تو
تو ملاقات ہوگی مکہ المکرمہ کے اندر، کسی نے اشارہ کر دیا کسی دشمن کہ یہ شخص ہے، کہنے لگا جی میں آپ کو دم کرنے آیا ہوں. کنہیں کہا؟ حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا کہ میں آپ کو دم کرنے آیا ہوں. تو اللہ کے پیارے محبوب نے اسے سامنے بٹھایا. بٹھانے کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ کی حمد ہے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. آگے خطبے کے الفاظ. اللہ کے محبوب نے جب خطبہ پڑھا اندر ہلچل مچ گئی، دل کے اندر ہلچل مچ گئی. آپ کو عرض کرنے لگا کہ ایک بار تو دوبارہ سنا، ایک بار تو پھر سنا. آپ نے دوبارہ پڑھا. کہنے لگا میں نے تو بڑے بڑے فصیح لوگوں کے کلام سنے، بڑے بڑے ادباء اور شعراء کے کلام سنے، مجھے اتنا